خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، کوئی چیز چھین لیتا ہے راہ چلتے ہوئے، آپ کیا کریں گے؟ آپ انصاف کے لیے اگر تھانے جاتے ہیں اور تھانے کا جو ایس ایچ او ہے یا کوئی وہاں کوئی اہلکار ہے، کوئی افسر ہے، وہ آپ کو ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور آپ کو ٹال مٹول کر وہاں سے بھیج دیتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان میں روزانہ ہزاروں لوگ تھانے کے چکر کاٹتے ہیں صرف ایک لفظ کے لیے، اور وہ لفظ ہے ایف آئی آر، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر درج کرانے کا اصل قانونی طریقہ کیا ہے، کون درج کروا سکتا ہے، اور پولیس کی قانونی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو قانون کی کتاب سی آر پی سی یعنی ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کو کھولیں گے اور ایف آئی آر کا بالکل جو سادہ الفاظ میں جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم سمجھائیں گے کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات زندگی میں کبھی بھی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر لڑائی جھگڑے یا ہر معاملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ قانون نے جرائم کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک کاگنیزیبل افینس یعنی قابل دست اندازی جرم۔ یہ وہ سنگین جرائم ہوتے ہیں جن میں پولیس کو قانون یہ پاور دیتا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے ملزم کو فوری گرفتار کر سکتی ہے اور بغیر کسی عدالتی آرڈر کے تفتیش شروع کر سکتی ہے، جیسے قتل، ڈکیتی، چوری، اغوا، ریپ یا تیزاب پھینکنا۔ ایسے جرائم میں پولیس پر ایف آئی آر درج کرنا فرض ہے۔ اب دوسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے نان کاگنیزیبل افینس یعنی ناقابل دست اندازی جرم۔ یہ کم سنگین جرائم ہوتے ہیں، جیسے معمولی گالی گلوچ، گاڑی کا ہلکا سا ٹکرا جانا یا چیک باؤنس ہونا۔ ان معاملات میں پولیس بغیر وارنٹ کے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے۔ وہ صرف آپ کی شکایات کو ایک رجسٹر یعنی روز نامچہ میں لکھتی ہے اور آپ کو عدالت جانے کا کہہ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس قانون پر جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ضابطہ فوجداری کا سیکشن 154۔ یہ وہ سیکشن ہے جو پولیس کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے۔ اس کے بیسیکلی 3 پوائنٹس ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ جب بھی کوئی شخص تھانے کے انچارج ایس ایچ او کو کسی سنگین یعنی کاگنیزیبل جرائم کی اطلاع دے گا تو پولیس افسر اسے تحریری شکل میں لائے گا۔ اگر وہ شخص زبانی بتا رہا ہے تو وہ خود اسے لکھے گا۔ دوسرا پوائنٹ، لکھنے کے بعد وہ پورا بیان اس شخص کو پڑھ کر سنائے گا جو شخص درخواست یا جرائم کی اطلاع دینے آیا، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ اور جب اس کی تسلی ہو جائے گی جو اس نے بتایا ہوگا کہ وہی لکھا گیا ہے، اس کے بعد اس بندے کے یا اس شخص کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان لیا جائے گا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے، اس رپورٹ کا خلاصہ سرکار کے مقرر کردہ رجسٹر یعنی رجسٹر نمبر 1 میں درج کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، قانون کے مطابق اس ایف آئی آر کی ایک کاپی بالکل فری آف کاسٹ، بالکل مفت شکایت کنندہ کو دینا پولیس کی ذمہ داری۔ اب اس سے اگلا ایک اہم سوال آ جاتا ہے کہ ایف آئی آر کون درج کرا سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے کہ ایف آئی آر صرف وہی درج کروا سکتا ہے جس کے ساتھ جرم ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو جرم کے بارے میں جانتا ہو وہ ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے۔ متاثرہ شخص یعنی جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، چشم دید گواہ، آئی وٹنس، جس نے جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی بھی شہری یا پولیس خود اگر کسی جرم کو پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ کوئی سنگین جرم ہوا ہے، وہ پولیس کو بتا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر پولیس افسر خود اپنی آنکھوں سے کوئی جرم دیکھ لے، وہ خود مدعی بن کر ایف آئی آر درج کر سکتا ہے۔ یہاں پہ عام شہریوں کو کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے، بیسیکلی ایف آئی آر میں کیا کیا معلومات ہوتی ہیں۔ جب پولیس ایف آئی آر کا فارم بھرتی ہے، اس میں کون سی باریک چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تھانے کا نام اور ضلع، تاریخ اور وقت، جرم کب ہوا ہے، اور پولیس کو اطلاع کس وقت دی گئی۔ یاد رکھیں
جرم ہونے اور رپورٹ کرنے کے درمیان کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اطلاع دینے والے کا نام اور پتہ، جرم کی تفصیل یعنی کون سے سیکشن یا دفعات لگائی گئی ہیں، جیسے چوری کے لیے 379، قتل کے لیے 302 وغیرہ، جائے وقوع یعنی پلیس آف اکرنس، جرم کس جگہ پر ہوا، تھانہ اور جائے وقوع کا کتنا فاصلہ ہے، ملزمان کے نام، اگر ملزم نامزد ہیں تو ان کے نام، ورنہ نامعلوم افراد کا لکھا جاتا ہے۔ تفصیلی کہانی، یہ سب سے اہم حصہ ہے جہاں پوری کہانی لکھی جاتی ہے کہ واقعہ کیسا پیش آیا اور کیا کیا ہوا۔ یہ ایف آئی آر کی ایک کاپی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں نزدیک کیمرے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یہاں سب سے پہلے یہ دیکھیں ایف آئی آر کا نمبر، یہ ہے جی 337/25، اور اس کے ساتھ ہی یہ ضلع لکھا گیا ہے، یہ اس کا ٹائم لکھا گیا ہے، تاریخ وقت وقوع، اور ساتھ میں یہ نام لکھا گیا ہے، یہ کس کو کون کون مدعی بنا ہے، اور یہ بیسیکلی 1 2 3 4 5 6 جو ہے نا وہ روز بنائی گئی ہیں، اور اس میں جو یہ اوپر ڈیٹا ہے اور نیچے یہ کہانی لکھی گئی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب سی آر پی کے سیکشن 154 میں خواتین کے لیے خصوصی اور سخت قوانین ہیں۔ سیکشن 154 میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے خاص ترمیم کی گئی۔ اگر جرم کسی خاتون کے ساتھ ہوا ہے یا اس کے خلاف ہوا ہے، جیسے ہراساں کرنا، ریپ، تیزاب کا حملہ، تو پولیس کسی خاتون کو اکیلے میں ہراساں نہیں کر سکتی۔ اس کا بیان ہمیشہ خاتون پولیس افسر یا اس کی فیملی کی کسی خاتون کی موجودگی میں ریکارڈ ہوگا۔ اگر متاثرہ خاتون شدید صدمے میں یا ذہنی دباؤ میں، تو پولیس اسے تھانے نہیں بلا سکتی، بلکہ تفتیشی افسر خود خاتون کے گھر یا اس کی پسند کی جگہ پر جا کر عزت کے ساتھ بیان ریکارڈ کرنے کا پابند۔ سیکشن 154 یہ تو ہم نے کر لیا کہ پولیس ایف آئی آر درج کرنے کے پابند ہے، اس کے تحت پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے صاف انکار کر دے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قانون نے آپ کو 3 بڑے راستے دیے ہیں۔ اعلیٰ پولیس افسران یعنی ڈی پی او، ایس ایس پی، ایس پی کو تحریری درخواست دے سکتے ہیں، وہ قانون اس پر ایکشن لینے کے پابند۔ دوسرا راستہ جسٹس آف پیس یعنی 22A 22P کی پٹیشن، آپ اپنے وکیل کے ذریعے سیشن کورٹ میں 22A کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ اگر جج صاحب جو کہ جسٹس آف پیس کہلاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جرم سنگین ہے تو وہ فوراً پولیس کو ہتھکڑی یعنی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ سیشن کورٹ کے حکم کے بعد پولیس انکار کر ہی نہیں سکتی۔ اب تیسرا جو راستہ ہے وہ ہے پرائیویٹ کمپلینٹ، اردو میں سے کہتے ہیں پرائیویٹ استغاثہ۔ آپ ڈائریکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس دائر کر سکتے ہیں، جہاں عدالت خود گواہوں کو بلاتی ہے اور کیس چلاتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ایف آئی آر کا وہ پورا قانون جو ہر پاکستانی کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کی لاعلمی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کے خیال میں ہمارے تھانوں کا نظام بہتر بنانے کے لیے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ شیئر کریں، اگر ایسی معلومات اور قانونی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔